مسلمانوں، تمہارا پیغمبر دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں لہو و لعب کے گانے بجانے کے آلات رکھو۔ آج بڑے خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت گھر ہوتا ہے۔ ٹی وی رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ وقت پاس کرتے ہیں۔ افسوس آپ کے پاس وقت آیا کہاں سے؟ وقت تو لوگوں کو مل نہیں رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، افسوس ہے کہ ہماری عبادت کے لیے راتیں بھی تنگ پڑ جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں نے گھروں میں ٹی وی رکھی اور اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹی وی لانچ بنا ہوا ہے، ٹی وی لانچ بنا ہوا ہے۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ اس کو میں دنیا سے ختم کروں، اس کے لیے تو نے ٹی وی لانچ بھی بنا دیا۔ تجھے شرم بھی آنی نہیں چاہیے؟ تھوڑی بہت تو شرم آدمی کو آنی چاہیے، کم از کم یہ نام زبان پہ نہیں لینی چاہیے۔ آج انجینئر بھی آپ کو سب سے پہلے یہی بٹی سکھائے گا کہ آپ کی ٹی وی لانچ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ٹی وی رکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ ٹی وی لانچ ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت بنا ہوا ہے۔ بوڑھے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں وہ ٹی وی کو دیکھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بوڑھا آدمی اور ٹی وی دیکھ رہا، جس کو شریعت نے صراحتاً ٹی وی حرام کر دیا ہے، جس میں لڑکیوں کی تصویریں آتی ہے، لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں، وہ عورتوں کے لیے دیکھنا ناجائز ہے، لڑکیوں کی تصویریں مردوں کے لیے دیکھنا جائز ہے۔ بلکہ مجھے تو چند بچوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، گانے سن رہا تھا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، کس زمانے میں رہ گئے؟ بوڑھے بھی کبھی ٹی وی کی طرف دیکھتے تھے، وہ تو اپنے قبر کے تیاری میں صبح و شام ایسے لگتے تھے، حرام چیز کے لیے بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے وہ گانے سن رہے۔ کہاں گانے سن رہے؟ یہاں تک ہمارے پہنچ چکے ہیں، اور ہم پھر بھی دعوے دار ہیں کہ ہم حضور کے سچے اور پکے عاشق ہیں۔ حضور کے ہم سچے پکے عاشق ہیں۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تھے وہ یہی کہ میں لہو و لعب، گانے بجانے کے آلات توڑ ڈالوں۔ آج جب زیادہ سے زیادہ کوئی غیرتی بن جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو مشورہ دے دیتا ہے، یار یہ ٹی وی بیچ دو، یہ فضول چیزیں گھر میں رکھی ہوئی۔ استغفر اللہ، بیچتے کیسے ہو؟ حرام اور گناہ کا آلہ بھی کوئی بیچتا ہے؟ وہ تو توڑ دیا جاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں گھروں سے ہٹانے کے لیے، فرمایا میں توڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لاؤں۔ باہر راستے میں نکالو اور دیوار اور سڑک کے ساتھ دے مارو تاکہ شیشہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، اور لوگ کو آپ کا غیرتی ایمانی معلوم ہو جائے کہ یہ غیرت مند مسلمان ہے۔ اس نے لہو لعب کے آلات توڑ ڈالے، بیچے نہیں۔ آپ بت شکن ہو یا بت فروش ہو، دنیا بھر میں زندگی کو لوگوں کو سبق دے رہے تھے کہ میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں ہوں، اور ٹی وی کو بیچ رہے ہیں۔ ٹی وی رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کون سے ایسے بڑے سیاستدانوں کی آپ خبریں سن رہے ہیں؟ ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سیاست میں آپ کو کیا مل گیا؟ کون سے آپ کی سیاستی لوگوں کے ساتھ ایسے تعلقات بنے ہوئے ہیں کہ آپ کی سیاست پہ بہت بڑا کام ہے؟ دوسری بات، اگر سننی بھی ہے تو آپ ریڈیو سے بھی سن سکتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے لائے تھے وہی مقصد آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور حضور کے میلاد مناتے ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ یہی لوگ ٹی وی چینل بھی چلاتے ہیں، مدنی چینل بھی چلاتے ہیں، اور حضور کی میلاد بھی مناتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ حضور دنیا میں کس لیے تشریف لائے تھے، کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضور کا نام کسی سے پوچھو نام کیا ہے، کہتے ہیں نام معلوم نہیں۔ باپ کا نام پوچھو، کہتے ہیں باپ کا نام معلوم نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کم از کم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تھا۔ ان کے والد عبداللہ اور ان کے دادا عبد